بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو غار ہیرا کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ غار ہیرا عرب کی تاریخی اور اثری مقامات میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ یہ مقام اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا پیغام پہنچا۔ غار ہیرا کی تاریخ اور اہمیت جاننے کے لیے ہم اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ جبل نور کو روشنی کی پہاڑی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل نور پہاڑ غار ہیرا کے لیے مشہور ہے۔ غار ہیرا جو مکہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور واقع ہے، قدیم زمانے سے ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے۔ اس غار کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا قدیمی تعارف اس طرح سے ہے کہ اس مقام کو یونانی تاریخی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کا نام ہیرا جواہرات سے آیا ہے۔ غار ہیرا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ غار ہیرا کا ذکر قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ پر کھلے ہوئے آیات نازل کی اور اس کے کافر نہیں ہوتے صفائے فاسقوں کے۔ ترجمہ سورہ نجم۔ نور کی بلندی جبل نور کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غار ہیرا اس کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3.7 میٹر یعنی کہ 21 فٹ اور چوڑائی 1.60 میٹر یعنی کہ 5 فٹ 3 انچ ہے۔ یہ 270 میٹر یعنی کہ 890 فٹ کی بلندی پر ہے۔ غار ہیرا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ وہ بھی تھا جب اس مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنی پہلی وحی حاصل کی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ 610 عیسوی کا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایات یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا میں 40 سال تک تنہائی اختیار کی تھی۔ غار ہیرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غار ہیرا فطری طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار خالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ غار ہیرا کی تعمیر کے بارے میں ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے کھودا تھا۔ اس روایات کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے، لیکن ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ غار ہیرا کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ غار کی دیواروں پر کچھ کھوکھلے ہیں جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستانے اور عصا رکھا تھا۔ غار ہیرا کو اب ایک چھوٹے سے گنبد کے ذریعے ڈھانپا گیا ہے جسے 1985 میں سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا۔ گنبد کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غار ہیرا کی اہمیت کا پہلا اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا۔ اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد غار ہیرا میں اسلامی رسومات اور بنیاد پرستی کی تربیت شروع ہوئی اور پیغمبر کے تعلیمی پیغامات کا پتہ چلنے کے بعد مسلمانوں میں فرقہ وارانیت سے نمٹنے کی اپیل بڑھی۔ غار ہیرا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 اہم ادوار دیکھے۔ پہلا دور یہ تھا جب پیغمبر اسلام نے غار ہیرا میں خلوت اختیار کی اور عبادت کی۔ دوسرا دور وہ تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی وحی ملی، اور تیسرا دور وہ تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غار ہیرا کی زیارت کی تھی۔ غار ہیرا ایک یادگار مقام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار ہیرا آج بھی ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ زیارت عظیم سعادت ہے اور ہر مسلمان کا ایک فرض ہے۔
غار ہیرا کی زیارت کے لیے کوئی خاص ضوابط نہیں ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ زائرین احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ زائرین کو غار ہیرا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ غار ہیرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ زیارت زیادہ ثواب والی ہے۔ غار ہیرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، البتہ زائرین کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی۔ غار ہیرا کی زیارت ہر روز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ غار ہیرا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں زائرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ غار ہیرا ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار ہیرا کا مستقبل روشن ہے اور اس مستقبل میں لوگوں کی زیارت کا مرکز رہے گا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیشہ اسلام کے پیغام کو زندہ رکھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔